ایک انگلش میڈیم اسکول میں بھکاری کے بیٹے کو وظیفہ ملا اور ایڈمیشن ہونے کے بعد وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے لگا۔ اس اسکول میں اپر کلاس اور ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھتے تھے اور ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا بھکاری کا بچہ ہمارے بچوں پر سبقت لے جائے۔ ان سب نے میٹنگ کی اور پھر پرنسپل صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ بھکاری کے بیٹے کو اپنے اسکول سے نکال دیں چونکہ وہ اس قابل نہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ پڑھ سکے۔ پرنسپل صاحب نے معذرت کی کہ میں ایسا کسی صورت نہیں کر سکتا، وہ بچہ اپنی قابلیت پر اس اسکول میں داخل ہوا ہے۔ ان سب نے دوبارہ میٹنگ کی اور پھر میٹرک کی کلاس کے انچارج کو 10 لاکھ کی رشوت دے کر کہا کہ کسی طرح اس بھکاری کو اولاد کو اس اسکول سے نکال دو۔ 5 لاکھ انہوں نے ایڈوانس میں دیا اور 5 لاکھ کام ہونے کے بعد دینے کو کہا۔ انچارج صاحب پہلے ہی اس لڑکے سے نفرت کرتا تھا، لہٰذا اس نے وعدہ کیا کہ آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس لڑکے کو اس اسکول سے نکال باہر کروں گا۔ کسی نہ کسی طریقے سے استاد صاحب نے اس بھکاری کے بیٹے کے بیگ میں منشیات رکھوائی اور اس طرح اس کا نام اسکول سے خارج کروا دیا۔ جب میٹرک کے ایگزام قریب آئے تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے سے ملنے اس کی جھونپڑی میں گیا تو بھکاری نے کہا کہ میرا بیٹا فلاں ٹریفک سگنل پر ابھی مانگتا ہے۔ ٹیچر صاحب جلدی سے ٹریفک سگنل پر گئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ وہاں تو ٹریفک سگنل پر جب بھی میری گاڑی روکتی تو مختلف مانگنے والے گاڑیوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے، کسی نے ہاتھ میں پھول لیے ہوتے تھے تو کوئی گاڑی کے شیشے صاف کرنے لگتا۔ میری گاڑی کے شیشے پر گارڈ تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک 8 سالہ بچہ شیشے پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میں اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر حیران ہو گیا، حالانکہ اس کے بدن پر قمیض نہیں تھی اور پھٹی پرانی شلوار پہن رکھی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ بچے کو اپنے پاس بلاؤں، اسے کچھ پیسے دوں تاکہ وہ اپنے لیے نئے کپڑے خرید سکے۔ میں اسے بلانا ہی لگا تھا کہ گرین سگنل آن ہوا اور گاڑی چلنے لگی۔ میرے دل میں آیا کہ جب بھی یہاں سے گزروں گا تو اس بچے کو ضرور اپنے پاس بلاؤں گا۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ٹریفک سگنل پر میں نے ایک مانگنے والا بچہ دیکھا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ ہمارے بچوں سے بہتر ہے، حالانکہ میرے خیال میں وہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا بچہ ہے۔ بیوی کو میری بات کا یقین نہ آیا اور کہنے لگی کہ ایسے کیسے ممکن ہے، ایک بچہ جس نے ابھی تک اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا، کوئی اس کو ٹرین کرنے والا نہیں تو اس کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی کیسی ہو گئی۔ پھر میں نے اسے اپنی گاڑی کے بیک سائڈ کا شیشہ دکھایا جس پر اس بچے نے اپنا نام تحریر کیا تھا۔ اس شیشے پر کمران لکھا ہوا تھا اور اتنا پرکشش اور خوبصورت لکھائی تھی کہ میری بیوی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 8 سالہ بچہ یہ لکھ سکتا ہے اور وہ بھی بھکاری کا بیٹا۔ صبح میں گھر سے نکلا تو میں اس انتظار میں تھا کہ وہ بچہ دوبارہ میرے سامنے آئے گا اور اس بار میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ کافی دنوں تک وہ مجھے نظر نہ آیا اور اس بات نے مجھے پریشان کر دیا کیونکہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اسے کسی نہ کسی اسکول میں داخل بھی کروانے کا میرا ارادہ تھا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس دن میں نے بچے کو اپنے پاس کیوں نہ بلایا۔ اگر میں اس دن سستی نہ کرتا اور تھوڑی سی تیزی سے کام لیتا تو میں بچے کو جلدی سے اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ اب وہ شاید کہیں چلا گیا ہوگا، دوبارہ مجھے اسی جگہ ملے گا یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 7-8 دن بعد وہ بچہ دوبارہ مجھے اسی ٹریفک سگنل پر نظر آیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، وہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ پھر میں نے بڑی ہی پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ بچہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام کمران ہے۔ صاحب مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا بیٹا میں نے کب کہا ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے؟ پھر میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے تو وہ کہنے لگا کہ ریلوے اسٹیشن کی پچھلی سائڈ پر ہماری جھونپڑی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ریلوے اسٹیشن کی پچھلی سائڈ پر کافی جھونپڑیاں تھیں۔ میں نے اس لڑکے کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اپنے لیے نئے کپڑے خرید لینا اور پھر شام کے وقت میں اس جھگی والے علاقے میں گیا۔ کمران اس وقت ادھر ہی موجود تھا، وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ اس نے نئے کپڑے پہنے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ اب ایک جگہ بھیک مانگنے گئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس لے چلو۔ کمران کو میں نے اپنی بائک پر بٹھایا اور ہم اس جگہ روانہ ہوئے جہاں اس کا باپ موجود تھا۔ کمران کے باپ نے اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا تھا اور بڑی مہارت سے وہ سڑک کے کنارے اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ بچے چونکہ من کے سچے ہوتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ معذور ہے تو میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کہنے لگا نہیں میرا باپ معذور نہیں، جب گھر میں موجود ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر جب بھی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے تو ابا معذور بن جاتا ہے۔ وہ بھکاری اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے جا رہا تھا۔ جب میں اس کے سامنے آیا اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہے۔ پہلے تو وہ خوفزدہ ہوا کہ شاید میں
میں پولیس والا ہوں اور بھیس بدل کر اس کے سامنے آیا ہوں اور اس کو گرفتار کر لوں گا۔ پھر وہ بھکاری اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے اسے پیچھے سے آواز دی کہ بھاگو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا۔ اس کے بعد وہ واپس آیا، اس کے چہرے پر خوف تھا اور اس نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے، کہنے لگا سائیں مجھے معاف کر دو، پیٹ بھرنے کے لیے کئی قسم کے جتن کرنے پڑتی ہیں، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرتی، خاص طور پر فقیروں اور بھکاریوں سے تو اتنی نفرت کرتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ بھکاری کے بیٹے کو کون سا سکول قبول کرے گا، بچے اس کا مذاق اڑائیں گے اور بیچارہ تنگ آ کر واپس اسی جھونپڑی میں آ جائے گا۔ یہ سکول ہمارے بچوں کے لیے نہیں، ہمارے نصیب میں بس در در کے دھکے کھانا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس بارے میں فکر مند ہو، میرا ایک جاننے والا ٹیچر ہے جو ایک اچھے سے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ یار ایک بچہ ہے، میں اسے سکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتا ہوں، فیس بھی میں دوں گا اور اس بچے کے لیے تمہارا سکول سب سے بہترین مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بچہ کون ہے تو میں نے اسے بتایا کہ وہ ایک بھکاری کا بچہ ہے لیکن کافی ذہین ہے۔ یہ سن کر وہ ٹیچر تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا تو ایسا کرو اس بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور سکول کے پرنسپل سے بات کرو، اگر وہ رضامند ہو گیا تو اس دن بچے کا سکول میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کیا تمہیں شک ہے کہ پرنسپل اس بات کے لیے رضامند نہیں ہوگا کہ ایک بھکاری کے بیٹا اس کے سکول میں پڑھے گا؟ اس پر وہ کہنے لگا یار یہ ایک سکول نہیں بلکہ برانڈ ہے، شہر کا سب سے بہترین سکول ہے، مجھے شک ہے کہ شاید پرنسپل کو اس بات پر اعتراض ہو لیکن کوشش کرنے میں کیا برائی ہے، تم کالی بچے کو لے کر سکول آ جانا، میں بھی اپنی طرف سے بچے کی سفارش کروں گا۔ دوسرے دن میں کمران کو اپنے ساتھ لے کر اس سکول میں گیا۔ سکول کو دیکھ کر کمران کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی کیونکہ اس نے زندگی میں بھی سکول نہیں دیکھا تھا، وہ تو ابھی تک گلیوں اور سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ میں پرنسپل صاحب کے آفس میں گیا، میرا دوست سلمان بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ میں اس بچے کو آپ کے سکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتا ہوں، جس پر اس نے مجھے ویلکم کہا اور کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کا بیٹا ہمارے سکول میں پڑھے گا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں لیکن اپنے بیٹے سے کم بھی نہیں، کافی ذہین لڑکا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا باپ بھکاری ہے اور یہ جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اس پر پرنسپل صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ عدنان صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اگر ہمارے سکول میں بھکاری کا بچہ پڑھے گا تب ہمارے لیے کئی مسائل بنیں گے۔ میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ کس طرح کے مسائل، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا دیکھیں عدنان صاحب ہمارے سکول میں بڑے بڑے گھرانوں سے بچے یہاں آتے ہیں، ان کے ڈرائیور بڑی بڑی گاڑی میں بچوں کو سکول کے دروازے پر چھوڑ کر جاتے ہیں، ان حالات میں جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکا بھکاری کا بیٹا ہے تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس سکول میں اس بچے کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جس پر میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کیا مشکل ہو جائے گا؟ کیا آپ کے سکول میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ غریب اور مسکین بچوں کا مذاق اڑائیں؟ میری یہ بات پرنسپل صاحب کو کافی ناگوار گزری اور اس نے سخت لہجے میں کہا کہ ایک بار میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، آپ اس بچے کو کسی سرکاری سکول میں داخلہ کروائیں لیکن یہ یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے پرنسپل صاحب کے رویے پر کافی افسوس ہوا، ہم کس نہج پر کھڑے ہیں اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ جب تک ہمارے دل میں غریب کے لیے جگہ نہیں بنے گی اور ایسے مسکین اور نادار لوگوں کو ہم اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے تو معاشرے میں تبدیلی ممکن نہیں۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس لوٹا جبکہ میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں پرنسپل صاحب سے بات کروں گا۔ میں نے اپنے دوست کو منع کیا کہ نہیں، اب میں کوئی اور سکول ڈھونڈوں گا، مجھے کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کمران ایک ہیرا ہے، مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ کسی بھی سکول میں جائے گا تو اپنا نام بنائے گا۔ میں کمران کے لیے کوئی دوسرا سکول ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ پرنسپل صاحب کا مجھے فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ سر میں نے آپ کا نمبر آپ کے دوست سے لیا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ پرنسپل صاحب جس نے اپنے آفس میں ہی کمران کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ ہم سے کیوں ملنا چاہیں گے؟ خیر میں پرنسپل صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے ہم سے معذرت کی اور کہا کہ میں کمران کی وجہ سے ساری رات سو نہ پایا، آپ ایک ایسی کمیونٹی کا لڑکا ہمارے پاس لے کر آئے ہیں کہ ہمارے سکول میں کبھی ایسے لڑکے نے ایڈمیشن نہ لیا اور وہ لے بھی کیسے سکتا ہے کیونکہ اس سکول کی فیس اتنی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اس لڑکے کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوگی اور میں کمران کو سکول میں ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ جب کمران کے والد کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا، کہنے لگا یہ بات تو کبھی ہم نے خواب بھی نہیں سوچی تھی کہ جھگیوں والوں کے لڑکے اتنے اچھے سکول میں پڑھیں گے۔ میں تو کمران کے لیے ایک ہاسٹل کا بھی بندوبست کرنا چاہتا تھا کیونکہ جھگیوں میں اس طرح کا ماحول بالکل نہیں تھا کہ وہاں ایک بچہ پڑھائی کر سکے، لیکن کمران ایک خوددار بچہ تھا، اتنی چھوٹی عمر میں وہ بڑی بڑی
باتیں کرتا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ انکل آپ نے اس اسکول میں ایڈمیشن دے کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا اور میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گا۔ میں اس کی خوشی میں ہی خوش تھا۔ بس میری بہت بڑی خواہش تھی کہ کامران اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ تمام لوگوں کے لیے مثال بنے جو ان جھگیوں والوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ میں ہر ہفتے اسکول میں جاتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ کامران پڑھائی میں کیسا ہے۔ تمام ٹیچر اس کی بہت تعریف کرتے تھے اور پرنسپل صاحب دل ہی دل میں بہت خوش تھے۔ کامران کی پروگریس بہت اچھی تھی اور ہم بہت زیادہ خوش تھے اور ہمیں امید تھی کہ یہ آنے والی کلاس میں بہت اچھا پرفارم کرے گا۔ اس اسکول میں ایک ٹیچر تھا جس کا نام امجد تھا۔ امجد صاحب ویسے تو بہت محنتی ٹیچر تھے لیکن اسے کامران سے بہت زیادہ چیڑ تھی۔ اسے اس بات کی چیڑ تھی کہ جھگیوں میں رہنے والا بچہ اتنے مہنگے اسکول میں کیوں پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں اسے کامران سے کیا مسئلہ تھا، لیکن اس کی سوچ جھگیوں والوں کے لیے کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہی کرمنل اور بھکاری ہوتے ہیں، ان کو بدلنا بہت مشکل ہے، یہ لوگ فراڈی ہوتے ہیں اور موقع ملنے پر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 2 مہینے گزر جانے کے بعد میں پرنسپل صاحب کے آفس اور کامران کی فیس ادا کرنے لگا تو پرنسپل صاحب مسکرانے لگی اور کہا، سر کیا ثواب کمانا صرف آپ ہی کی خواہش ہے یا آپ ہی کما سکتے ہیں؟ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا، نہیں سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو پرنسپل صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کامران کو اس اسکول میں ایڈمیشن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دی ہے۔ جب سے یہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھ رہا ہے مجھے ایک دلی سکون محسوس ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس پر مجھے فخر ہے اور مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی کامران کی فیس آپ سے نہیں لوں گا بلکہ یہ میٹرک اسی اسکول میں پڑھے گا اور ہو سکا تو میٹرک کے بعد بھی میں اسے سپورٹ ضرور کروں گا۔ پرنسپل صاحب کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی، جیسا کہ مجھے امید تھی کہ کامران ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا تھا، وہ اسکول کے تمام باقی بچوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ نہ صرف وہ پڑھائی میں ذہین اور ٹاپ کر رہا تھا بلکہ باقی ایکٹیویٹی میں بھی حیران کن طور پر کارکردگی دکھا رہا تھا۔ شروع میں وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، احساس کمتری میں مبتلا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جلدی سب کچھ سیکھ لیا اور مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ امیر گھرانوں کے بچے، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے کامران سے بہت متاثر تھے۔ بچے چونکہ دل کے سچے ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی منافقت نہیں پائی جاتی، لہٰذا وہ گھر جا کر بڑی خوشی کے ساتھ اپنے والدین کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں ایک لڑکا ہے جس کا نام کامران ہے اور وہ جھونپڑیوں میں رہنے والا بھکاری کا بیٹا ہے لیکن ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا ہے۔ ہمیں بھی کامران سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور وہ ہم سب کا بہت بڑا دوست ہے۔ جب والدین نے یہ بات سنی تو انہیں اس بات کا غصہ آیا کہ جھونپڑیوں میں رہنے والا فقیر اب ان کے اولاد کے ساتھ پڑھیں گے اور وہ بھی اتنے اچھے اسکول میں کیسے پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو منع کرنے لگے کہ کسی صورت اس لڑکے سے دوستی نہ کرنا بلکہ ان کے قریب ہونے کی کوشش تک نہیں کرنی، یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والدین سے یہی پوچھتے تھے کہ ہمیں تو کامران میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے کہ ہم نے جیسا کہا بس ویسا ہی کرنا اور ان سے دور رہنا۔ پھر ایک ایک کر کے وہ پرنسپل صاحب کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اب آپ کے اسکول میں ایسے بچے بھی پڑھیں گے جن کے والدین سڑک کے کنارے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں آپ سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے پرنسپل صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ اس بچے کو اسکول سے نکال دیں، جس پر پرنسپل صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے پرنسپل صاحب کو دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے اس لڑکے کو اپنے اسکول سے نہ نکالا تو ہم اپنے بچوں کو آپ کے اسکول سے نکلوا لیں گے، جس پر پرنسپل صاحب نے ان سے کہا کہ اگر میرے اسکول میں تمام بچے بھی نکل جائیں اور اکیلا کامران اس اسکول میں پڑھے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچوں کے اسکول سے نہیں نکلوا سکتے تھے کیونکہ پورے علاقے میں اسٹینڈرڈ کا دوسرا کوئی اسکول نہیں تھا، لہٰذا وہ مجبور تھے اور کوئی دوسرا منصوبہ بنانے لگے کہ کسی طرح اس بچے کو اسکول سے نکلوایا جائے۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرتے ہوئے جب کامران میٹرک میں پہنچا تو میٹرک انچارج امجد تھا اور امجد اس اسکول میں وہ ٹیچر تھا جو کامران کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بہت تنگ دل انسان تھا اور باتوں ہی باتوں میں وہ کامران پر سب بچوں کے سامنے طنز کرتا، اس کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن کامران ایک ادب کرنے والا بچہ تھا، وہ کسی صورت اپنے استاد کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی کسی ناگوار بات کا جواب دے سکتا تھا۔ ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ یہ ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ بھکاری کا بچہ ہمارے بچوں کو مات دے رہا ہے، اسی طرح تو ہماری عزت خواب میں مل جائے گی۔ اب وہ میٹرک میں پہنچ چکا ہے اور اگر کسی طرح بھی اس نے میٹرک کا ایگزام دیا تو وہ تو بورڈ میں ٹاپ کرے گا اور ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا جو اپنے بچوں کے تعلیم پر لاکھوں خرچ کر رہے ہیں۔ اسکول کے علاوہ وہ ٹیوشن پڑھنے میں بھی لاکھوں خرچ کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ بھکاری کا بچہ ان کو مات دے رہا ہے۔
اس بچے کو کسی نہ کسی طرح اس سکول سے نکالنا پڑے گا اور اسے میٹرک کا ایگزام دینے سے بھی روکنا پڑے گا۔ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس سکول کا ٹیچر امجد بھی کمران سے سخت نفرت کرتا ہے، اور ان صاحب نے امجد سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ میٹرک کا ایگزام نہ دے، بلکہ اس سکول سے اس کا نام بھی خارج کر دیا جائے، کیونکہ گندگی کے ڈھیر پر یہ اچھی لگتی ہے۔ امجد نے جب ایسے خیالات سنے تو خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی یہی سوچتا ہوں اور آپ لوگوں نے تو میری دل کی بات کہی ہے۔ انہوں نے امجد کو 10 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ کسی طرح بھی کچھ بھی کر کے اس لڑکے کو اس سکول سے چلتا کرو۔ امجد صاحب جو کہ اس سکول سے 30,000 روپے کی تنخواہ لیتے تھے، ایک ساتھ اتنی بڑی رقم دیکھی تو حیران ہوا اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر یہ بچہ سکول میں نہیں رہے گا۔ پھر بڑی چلاکی سے اس نے امجد کے بیگ میں نشہ ور پیکٹ رکھوا دیے اور پھر پرنسپل صاحب سے کمران کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا نشئی ہے، مجھے پہلے بھی اس لڑکے کے خلاف شکایت موصول ہوئی ہے۔ پرنسپل صاحب کو اس بات کا بالکل یقین نہ آیا تو امجد نے تمام ٹیچر کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا کہ آپ اپنی موجودگی میں اس کے بیگ کی تلاشی لیں، اگر کمران کے بیگ سے نشہ آور منشیات برآمد نہ ہوئی تو اگلے 1 سال کی تنخواہ میں نہیں لوں گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تو جو امجد نے کیا تھا۔ تمام ٹیچر کے موجودگی میں کمران کے بیگ کی تلاشی لی گئی اور کمران بیچارہ پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹیچرز اس کے بیگ کی تلاش آخر کیوں لے رہے ہیں۔ بیگ میں سے منشیات کے پیکٹ برآمد ہوئے تو سب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کمران یقین دلانے لگا کہ یہ میرے نہیں، مگر پرنسپل صاحب اور باقی ٹیچرز نے اس کی ایک نہ سنی۔ پرنسپل صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تو احسان فراموش ہے اور اب اس سکول میں 1 منٹ بھی مجھے نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمران کا نام سکول سے خارج کروا دیا گیا اور وہ روتا ہوا اپنے گھر آیا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کمران کے بیگ میں منشیات برآمد ہوئی ہے۔ مجھے یہ جان کے حیرت ہوئی، میں نے کمران سے ملاقات کی تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے بیگ میں وہ پیکٹ کیسے آیا۔ میٹرک کے امتحان قریب تھے اور اسی سکول سے کمران کا ایڈمیشن ہونا تھا میٹرک کے امتحان کے لیے، لیکن چونکہ اس کا نام سکول سے خارج ہو چکا تھا لہٰذا اب میٹرک ایگزام اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں خود پرنسپل صاحب سے ملا تھا لیکن اب اس کے تیور بدل چکے تھے اور وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ امجد صاحب آج بہت خوش تھے کیونکہ اسے کافی رقم ملی تھی، مگر بیوی کی طرف سے اسے کال ہے کہ جلدی گھر آئیں۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے اکلوتے بیٹے کو کرنٹ لگا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ لڑکے کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور معجزانہ طور پر اس کی جان بچ گئی۔ یہ امجد صاحب کے لیے ایک اشارہ تھا قدرت کی طرف سے کہ کسی بھی غریب اور لاچار کا حق نہیں مارتے۔ وہ بھاگتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی دوسری سائڈ پر آیا اور بھکاری سے کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ بھکاری نے روتے ہوئے کہا کہ وہ وہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، ہماری قسمت میں اچھے سکول کہاں اور تعلیم کہاں، نسل در نسل بھیک مانگیں گے اور وہ فلاں ٹریفک سگنل پر بھیک مانگ رہا ہے۔ امجد صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے اور وہ بھاگتا ہوا بتایا گیا ایڈریس پر جا پہنچا۔ کمران وہاں پر بیٹھا تھا۔ امجد نے اس بچے کو وہاں سے اٹھایا، اسے گلے سے لگایا اور سیدھا پرنسپل صاحب کے پاس لے کر آیا، ساری حقیقت پرنسپل صاحب کو بتائی اور 10 لاکھ ان لوگوں کو واپس کیے جنہوں نے کمران کے خلاف منصوبہ بنایا تھا۔ کمران کا سکول میں دوبارہ ایڈمیشن ہوا اور وہی ہوا جس کی امید تھی۔ کمران نے میٹر میں نہ صرف ضلع میں بلکہ بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال بن کر سامنے آیا جن کا ہمارے معاشرے میں ٹھکرایا جاتا ہے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قابلیت سے نوازا ہے، بعض یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ کسی کو زیادہ رزق دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم رزق دے کر اس کی آزمائش کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانی عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا اگلا سے دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔